شب جمعہ بھی ہے، شب دعا، شب مغفرت، شب زیارت امام حسین بھی ہے، مخصوص ہے شب جمعہ۔ بلخص فرمایا کہ آج کی رات خدا کو امام حسین کا واسطہ دیا کرو۔ فرمایا اس رات میں وادی برہوت سے ہزاروں کی تعداد میں گنہگاروں کو آزاد کیا جاتا ہے، اور شب مخصوص زیارت امام حسین ہے تو اس کا مطلب یقیناً امام زمانہ بھی کہاں ہوں گے؟ آج کی رات کربلا میں موجود ہوں گے۔ جب ایک مومن کے لیے زیارت امام حسین مستحب ہے تو امام زمانہ تو کبھی ترک مستحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر فرماتے ہیں کئی چیزیں بچوں سے سیکھا کرو۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں فرمایا کئی چیزیں جانوروں سے سیکھو، کئی چیزیں بچوں سے سیکھو، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی سیکھنے کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں علی کو خدا نے زندگی کم دی 60 ایئر، لیکن 60 سال میں امیر المؤمنین کے پاس ہزاروں سالوں کی گزاری ہوئی زندگی کا تجربہ تھا، ایکسپیرینس تھا۔ کہ مولا وہ کیسے؟ فرمایا علی نے گزری ہوئی امتوں کو پڑھا، آدم کا زمانہ، نوح کا زمانہ، شیس کا زمانہ، لوط کا زمانہ، ابراہیم کا زمانہ، یوسف کا زمانہ۔ اب پورے قرآن میں خدا جب حضرت یوسف کی زندگی بتاتا ہے تو یہ تو نہیں خدا بتا یوسف جب مارننگ کو اٹھتے تھے تو ناشتہ کیا کھاتے تھے، دوپہر کو لنچ کیا کرتے تھے، اور رات کو ڈنر کیا کرتے تھے، نہیں۔ پوری زندگی کا نچوڑ یہ تھا کہ یہ امپورٹنٹ زندگی کا اتار چڑھاؤ تھا جو یوسف کی زندگی میں آیا، جسے تم زندگی میں سیکھو اور یہ غلطی نہ کرو تو تمہیں بھی وہی کامیابی ملے گی جو حضرت یوسف کو ملی۔ اسی طرح خدا حضرت ابراہیم کا بچپنا، جوانی، بڑھاپا سارا نہیں بتاتا، اس گزری ہوئی زندگی کا نچوڑ جسے آپ جوس بولتے ہو وہ خدا آپ کو دیتا ہے کہ یہ ابراہیم کی زندگی، یہ موسیٰ کی زندگی، یہ عیسیٰ کی زندگی۔ اسی طرح کہ ہر مومن کو امام حسین کی پوری زندگی نہیں پتا، ہمیں نچوڑ پتا ہے، نچوڑ ہے کربلا۔ جب بھی ممبر پہ آتے ہیں امام حسین کربلا میں نظر آتے ہیں۔ امام حسن جنگ جو صلح امام حسن ہے وہ چند سال آپ کو، امیر المومنین 28 سال مولا گھر میں بیٹھے، کس مومن کو پتا ہے مولا کیا کرتے تھے ان 28 سالوں میں؟ ہمیں صرف امیر المومنین کی حکومت کے سال، جنگوں کے سال، فقیروں کے ساتھ 3-4 انسیڈنٹس جو آپ کو پتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں اہل بیت کی زندگی کا نہیں پتا۔ تو آپ کسی بھی انسان کی پوری زندگی کو اسٹڈی نہیں کرتے، اس گزری ہوئی زندگی کے نچوڑ کو آپ پڑھتے ہو تاکہ جو غلطیاں کسی نے کی وہ غلطیاں میں نہ کروں۔ جن اچھی عادتوں کی وجہ سے خدا نے اس کو اتنا بڑا رتبہ اور مقام عطا کیا، وہ اچھی عادت اگر میرے پاس بھی ہوں، سیم انعامات اللہ پروردگار عالم مجھے بھی عطا کرے گا۔ قارون، موسیٰ دونوں کزن ہیں، فرسٹ کزنز، اور جب خدا نے قارون کو دیا اور دیا اور دیا، جب حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کی راہ میں دو، کا سارا کس کا کمایا ہوا ہے؟ میرا کمایا ہوا ہے۔ رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کری، اللہ میرے رزق میں برکت عطا کرے۔ نبی نے دعا کی، اتنی رزق بڑھ گیا کہ زمینوں کا مالک، بکریوں کا مالک، اور کہا اب زکوٰۃ دو، کا محنت میں نے کی، زحمت میں نے کی، اب میں کیوں دوں؟ تو نبی نے فرمایا وہ جو میں نے قرضے کے طور پہ اتنے پیسے دیے تھے وہ میرے واپس کرو، باقی تم جانو، تمہارا کام جانو۔ پیسے واپس کیے، ساری تجارت سے برکت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب جب آپ قارون کا واقعہ سنتے ہو، بھائی فرسٹ کزن ہے نا جناب حضرت موسیٰ کا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ جو رشتہ داریوں میں جو یہ کزن کا رشتہ ہوتا ہے، ایسے رشتوں میں جیلسی زیادہ پائی جاتی ہے، کمپٹیشن زیادہ پایا جاتا ہے۔ قارون جیلس تھے حضرت موسیٰ سے کہ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن خدا نے عزت کسے دی ہے؟ موسیٰ کو عزت دی ہے۔ زبیر کون ہے؟ کزن ہے امیر المومنین کا۔ جنگ جمل میں بھی ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا۔ تو یہاں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، جو ہمارے نزدیکی رشتے ہوتے ہیں، وہ کزن چاہے ماموں کی طرف ہو، پھپھو کی طرف ہو، چچا کی طرف ہو، یقیناً اس کے اندر ایسے رشتوں میں جیلسی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو انسان خود کو کیا کرے؟ جیلسی سے بچائے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اپنے کزن کے لیے کہیں قارون نہ بن جاؤں، میں بھی کہیں اپنے کزن کے لیے زبیر نہ بن جاؤں۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ مولویوں میں کیا ہوتی ہے؟ حسد ہوتا ہے، ایک بائی نیچر ایک چیز پائی جاتی ہے۔ خواتین میں کیا ہوتا ہے؟ جیلسی زیادہ ہوتی ہے۔ غیبت کا عنصر خواتین میں
زیادہ ہوتا ہے. مطلب مسجد میں بھی آئیں گی پوچھیں گی فلاں نے کیا کیا تھا, فلاں نے کیا نہیں کیا تھا. ہمارے نانا مرحوم کہتے تھے اگر ایک کمرے میں 2 خواتین ہوں اور دونوں آپس میں بات نہ کریں یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے. ہاں, کئی فیکٹر ہوتے ہیں جو آپ کی صفات کے اندر ہوتے ہیں, ملموس ہوتے ہیں. اب مجھے پتا ہے میری یہ نیچر ہے, ایک عورت ہے اسے پتا ہے کہ خدا نے عورت بنایا تو یقیناً اس کے اندر ایموشنز کا جو پہلو ہے بہت زیادہ مضبوط ہے. تو اب میں نے کوشش کرنی ہے کوئی میرے ایموشنز میں لا کے مجھے کسی کا دشمن نہ بنائے. فطرتاً کسی کی برائی سننا اچھا لگتا ہے. اب اس فطرت کو میں نے کیا کرنا ہے, اپنی بدلنا ہے. مرد ہے وہ اکثر شہوانی چیزوں میں گرفتار ہوتا ہے, اس کو ہمیشہ ایسی چیز سے دھوکہ دیا جاتا ہے, لالچ کے ذریعے سے دھوکہ دیا جاتا ہے. فرماتے جب تجھے اپنی کمزوریوں کا پتہ چل گیا تو کوشش کرو شیطان کے اس جھانسے میں کبھی نہ پھنسو. جب خدا شروع سے بتاتا, اور فرماتے خدا نے علی کو زندگی 60 سال دی لیکن ایسے لگا کہ علی ہزاروں سال زندگی جی رہا ہے. کہ مولا وہ کیسے؟ فرما میں نے انبیاء کی زندگی کو پڑھا اور ایسے لگا کہ علی موسیٰ کے ساتھ بھی تھا, علی عیسیٰ کے ساتھ بھی تھا, علی ابراہیم کے ساتھ بھی تھا. تو جب آپ تاریخ پڑھو تو تاریخ لیعقلون ہے, لیفقہون ہے, تاکہ میں تاریخ پڑھوں اور جو غلطیاں تاریخ میں ہوئیں ان غلطیوں کو میں نہ دہراؤں. اسی طرح فرمایا کئی چیزیں حیوانوں سے سیکھو, کئی چیزیں بچوں سے سیکھو. شاید ایک بڑا آدمی بولے مولانا بچے سے کیا سیکھوں؟ مولا فرماتے ہیں نہیں, اس بچے کی زندگی میں بھی تمہارے لیے کیا ہے, اللہ نے لرننگ رکھی ہے. یہ بچہ چھوٹا بچہ لیکن تمہارا ٹیچر بن سکتا ہے. ہاں, فرمایا مرغے سے کوئی چیزیں سیکھو, کبوتر سے کئی چیزیں سیکھو, کوے سے کئی چیزیں سیکھو, ہر جانور سے. شہد کی مکھی, کچرے پہ بیٹھنے والی مکھی. کہ مولا کیا سیکھیں؟ فرمایا کون سی مکھی بنو؟ شہد کی مکھی بنو. کہ مولا وہ کیسے؟ کہ دیکھو تم حمام میں گئے, باتھ روم گئے, نہا کے دھو کے اپنی پوری باڈی کو کلین کر کے جب باہر آئے, پورا بدن صاف تھا لیکن یہاں بازو پہ ایک زخم تھا, تھوڑا سا خون تھا, پیپ تھا, کچرا تھا. تو جو مکھی ہے وہ پورے صاف بدن کو چھوڑ کے کہاں جا کے بیٹھتی ہے؟ کچرے پہ جا کے بیٹھتی ہے. فرمایا مکھی نہ بنو. ایک مومن کے اندر 10 خوبیاں ہوں لیکن تمہیں صرف اس کی کیا نظر آتی ہے؟ برائی نظر آتی. نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے لیکن کوئی ایک برائی تھی اس مومن میں. خدا نخواستہ جھوٹ بولتا تھا, غیبت کرتا تھا, کوئی ایک برائی تھی. میں نے اس کی ساری خوبیوں کو چھوڑ دیا اور مکھی بن کے صرف کہاں بیٹھ گیا؟ اس کی ایک برائی پہ بیٹھ گیا. کہ مولا کس طرح بنوں؟ کہ کچرے والی مکھی نہ بنا کرو, شہد کی مکھی بنا کرو. شہد کی مکھی سارے گند کچرے کو چھوڑ کے کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پہ بیٹھا کرتی ہے. اگر یہ صفت کسی بھی سوسائٹی کے اندر آ جائے کہ ہم کسی کی 10 خوبیاں نہیں دیکھتے لیکن ایک برائی ضرور دیکھتے ہیں, لیکن اگر ہم اسے ایک برائی کو سائیڈ لائن کر دیں اور اس کی صرف خوبیوں پہ دیکھیں تو کبھی بھی ہمارے بیچ میں جھگڑے اور لڑائیاں نہ ہوں. فرما شہد کی مکھی بنو. اللہ نے جانوروں کے درمیان, اب یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم کچرے کی مکھی بننا چاہتے ہو یا شہد کی مکھی بننا چاہتے ہو. فرمایا کوے سے کئی چیزیں سیکھو. مولا کیا سیکھوں؟ کہ صبح سویرے نیند سے اٹھنا اور اپنے کام پہ جانا یہ کس کی صفت ہے؟ کوے کی صفت ہے. اور شام کو جلدی اپنے گھر واپس آنا کوے کی صفت ہے. آج سارے انگریز کوے کو فالو کر رہے ہیں لیکن کوئی مسلمان اس چیز کو فالو نہیں کرتا. دوسرا فرمایا حیا کوے سے سیکھا کرو. کوا بڑا باحیا ہوتا ہے. جتنے بھی جانور دیکھیں ان کی پرائیویٹ لائف آپ نیشنل جغرافیہ پہ بھی ڈھونڈ سکتے ہو لیکن کوے کی بڑی مشکل سے آپ کو ملے گی. فرمایا اس کے اندر غیرت بھی ہے اور کیا ہے؟ حیا بھی ہے. کئی چیزیں. کہ مولا بچوں سے کیا سیکھوں؟ فرمایا لڑنا اور جھگڑنا بچوں سے سیکھو. کیسے؟ ایک بچہ تھا, اس نے آپ کے باپ کو شکایت کی کہ بابا فلاں بچے نے مکہ مارا, میری آنکھ میں بڑا پین ہے. باپ بڑا چوڑا ہو کے آگے بڑھا کہ جناب تیرے بچے نے میرے بچے کو مارا ہے اور اس کی آنکھ کیا کر دی ہے؟ زخمی کر دی. اور اس باپ نے کہا کہ نہیں مارا, تمہارے بچے کی غلطی ہوگی. آپ نے کہا نہیں, تیرے بچے کی غلطی ہوگی. یہ 2 بڑے آپس میں لڑ پڑے اور اتنے لڑے کہ ناراض ہو گئے. یہ لڑ ہی رہے تھے, وہ 2 بچے آپس میں پھر سے کیا کرنے لگے؟ کھیلنے لگے. مومن کا دل بچے کی کینہ پرور نہیں ہوتا.
لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا. اردو کا بہت پیارا محاورہ ہے کہ رات گئی بات گئی. کل جھگڑا ہوا, صبح اٹھے, ہر چیز بندہ کیا کر دے, بھلا دے. لیکن بعض ایسے ہیں کہ 20 سال گزر جاتے ہیں, ہاں بھائی 20 سال پہلے تمہاری بیٹی کی شادی تھی, تم نے مجھے دعوت نہیں دی تھی, ہاں تو لہذا آج میں تمہاری بیٹے کی شادی میں نہیں آؤں گا. کینہ پرور لوگ کہ 20 سال پہلے پرانی بات انسان کو ذہن میں یاد آتی. دوسرا مولا فرماتے ہیں اے مومن, جب غصہ, یہ کھوپڑی جب گرم ہو جائے, فرمایا جب غصہ آتا ہے اگلے مومن کو کہا جب یہ مومن غصے میں ہے اور غصے میں جو کچھ بول رہا ہے نیور مائنڈ نہیں کیا کرو, کیونکہ غصے میں یہ نہیں بولتا, شیطان بول رہا ہوتا ہے. اور کئی ایسی چیزیں جو آپ کو یاد بھی نہیں ہوتی, جب آپ غصے میں آتے ہو, یہ میٹر گھومتا ہے تو وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. بچپن میں تم نے یہ کیا تھا, جوانی میں تم نے یہ کیا تھا, فلاں جگہ روڈ پہ جا رہا تھا, تم نے سب کو سلام کیا تھا, مجھے نہیں کیا تھا, تم نے اتنوں کو دعوت دی, مجھے نہیں بلایا, تم نے یہ کیا. وہ غصے میں ساری چیزیں کیا آتی ہیں, انسان کو یاد آ جاتی ہیں. تبھی فرمایا اگر کوئی مومن غصے میں ہے, جو بول رہا ہے ٹھنڈے دل سے سنا کرو, کبھی اس کو جواب نہیں دیا کرو, کیونکہ غصے میں وہ نہیں بولتا. کون بولتا ہے؟ شیطان بول رہا ہوتا ہے. فرمایا بچوں کی طرح لڑنا اور اس کے بعد آپس میں مل جانا. یہ صفت کس سے سیکھا کرو؟ بچوں سے سیکھا کرو. اس ایسے لڑیں گے جیسے ایک دوسرے کو بھی قتل کر دیں گے, پھر شام کو ایسے کھیلیں گے جیسے ان کے بیچ میں لڑائی ہوئی نہیں تھی. بھائی کا بھائی سے, مومن کا مومن سے جھگڑا ہو جائے, فرمایا ہاں لڑائی ہوتی ہے چند لمحوں کے لیے, گھنٹوں کے لیے, اگلا دن جیسے آئے پرانی ساری چیزیں مومن کیا کر دیتا ہے, بھلا دیتا ہے. کیونکہ تمہاری نسبت ایک دوسرے سے تمہاری وجہ سے نہیں, محمد اور آل محمد کی وجہ سے. زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کہ نہیں, انی سلمون لمن سالمکم وحربن لمن حاربکم. مولا میں ہر اس سے محبت کروں گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہے, میں ہر اس سے جنگ کروں گا جو آپ کے ساتھ کیا کرے گا, جنگ کرے گا. ہمارا تعلق اور تعلق کی بنیاد کیا ہے, محمد اور آل محمد ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوئی نسبتیں نہیں ہیں. اگر خونی رشتہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو وہ کس کی وجہ سے, محبت خدا کی وجہ سے. نوح کا بیٹا نوح کا بیٹا ہے, جب کہا پروردگارہ میرا بیٹا ڈوب رہا, یہ قرآن ہے, اللہ نے کہا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. نسبتیں بھی کس کی وجہ سے ہوں, جو خدا کو نہیں مانتا. مطلب جو رب کا نہیں ہوا وہ تیرا کیا ہوگا, جو حسین کا نہیں ہوا وہ تیرا کیا ہوگا, جس نے خدا سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی کبھی وفا نہیں کرے گا. تو رشتوں کی بنیاد بھی کیا ہے, محمد اور آل محمد کا. بچوں سے لڑنا جھگڑنا پھر آپس میں مل جانا. دوسری چیز فرمایا بچوں سے سیکھا کرو. کا مولا وہ کون سی چیز ہے؟ کہ دیکھو جب عید کا دن آتا ہے, ہاں پہلے ہم بچے ہوتے تھے تو ماں باپ سے خرچی ورچی لیا کرتے تھے. عید کا دن آ گیا, بچے نے خرچی لی, ماں باپ نے صاف ستھرے محنت کر کے مہنگے کپڑے درزی سے سلوا کے بچے کو پہنایا, بالکل صاف شفاف سفید کپڑے. مارکیٹ میں گیا اور اس بچے نے آئس کریم لی, کہیں سے کیا چیز لی, جب گھر آیا تو کپڑوں کا ستیا ناس کر کے آیا. کہ بچے کی طرح بنا کرو, لباس سے دنیا پہنا تو کرو پر اس سے دل نہ لگایا کرو. دنیا کا کام ہی میلہ ہونا ہے, یہ نہیں کہ جناب یہ کیوں ہو گیا. مولا فرماتے اگر نقصان بھی ہو نا, ہاتھ سے کوئی چیز جاتی ہے تو اس کے لیے زیادہ غم نہیں کھایا کرو. خدا دینے والا ہے, پھر تجھے کیا کرتا ہے, عطا کر دیتا ہے. لیکن کئی لوگ میں بھی دیکھتا ہوں, ایک ہمارے دوست تھے, خدا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے, تو جب بھی جاتے ہیں وہ ایک ہی قصہ کرتے تھے کہ ابا کے پاس سونے کی دکان تھی, اتنا سونا تھا, یہ تھا وہ تھا, وہ سارا چلا گیا. مطلب وہ اسی غم میں بیچارہ بوڑھا ہو گیا. ایک آپ کی کمیونٹی کے تھے, کوئی افریقن کانگو میرے خیال میں اس میں تھے, تو ان کو بڑا سونے کا کاروبار تھا. جب بھی بیٹھو یہی کہتے ہیں ابا کے پاس اتنا سونا تھا مولانا, اور اچانک آرمی نے اوورٹیک کیا تو ہمیں جانا پڑا, وہ سارا سونا ہمارا وہاں رہ گیا. تو ابھی تک اسی سونے کی فکر میں بندہ جی رہا ہے. میں نے کہا اتنا دوسرا سونا بنانے کے لیے سوچتے تو اللہ وہ سونا بنا دیتا. تو جو چیز ہاتھوں سے جائے کہ ان بچوں کی طرح بنا کرو. کپڑے بڑے زبردست پہنے لیکن جاتے ہیں دنیا کے کام میں مشغول ہوتے ہیں. یہ لباس ہے, پھر اتار کے انسان کیا کر لیتا ہے, نیا لباس پہن لیتا ہے. تیسری چیز فرمایا بچوں سے سیکھا کرو. مولا کیا سیکھیں, مثلاً کا بچے ہیں سمندر پہ آپ لے گئے, یہاں بیچ بہت ہیں, دریا کے کنارے لے گئے آپ, مثلاً دوپہر کے 11 بجے 12 بجے گئے اور شام کو مثلاً
5-6 بجے واپس گھر کی طرف گئے. 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے بچہ سمندر پہ رہا اور اس ریت میں کیا بنانے لگا؟ گھر بنانے لگا. محنت کی اس نے, ایک چھوٹا سا گھر بنایا, دیواریں بنائیں, کھڑکیاں بنائیں, بڑی محنت کر کے گھر بنایا. اب آپ نے کہا بیٹا شام ہو گئی, گھر جانا ہے. اس بچے نے فوراً اسی گھر کو لات ماری اور واپس روانہ ہو گیا. کہا اس بچے کی طرح بنا کرو, جب دنیا میں رہو تو اتنی محنت اور زحمت کے ساتھ اپنی عمارتیں, اپنے گھروں کو کھڑا کیا کرو, لیکن جب ملک الموت کہے رب کی طرف جانا ہے تو ہر شے کو لات مار کے خدا کی ملاقات کی طرف روانہ ہو جایا کرو. شب جمعہ بھی ہے, شب دعا, شب مغفرت, شب زیارت امام حسین بھی ہے, مخصوص ہے شب جمعہ. بلخص فرمایا کہ آج کی رات خدا کو امام حسین کا واسطہ دیا کرو. فرمایا اس رات میں وادی برہوت سے ہزاروں کی تعداد میں گنہگاروں کو آزاد کیا جاتا ہے ہر شب جمعہ, کیونکہ یہ رات ہی مغفرت کی رات ہے اور شب مخصوص زیارت امام حسین ہے. تو اس کا مطلب یقیناً امام زمانہ بھی کہاں ہوں گے آج کی رات؟ کربلا میں موجود ہوں گے. جب ایک مومن کے لیے زیارت امام حسین مستحب ہے تو امام زمانہ تو کبھی ترک مستحب نہیں کرتے ہوں گے. تو دلوں کو کربلا لے جائیں, ایسے سلام کریں جیسے محمد و آل محمد کو کیا جاتا ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین اصحاب سب مل کے السلام علی اصحاب الحسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ